نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ تو محترم ناظرین، دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اس حدیث کے بعد ترک میں ہے فتحت لہ ابواب الجنہ، یعنی جس کو جو دعا مانگنا، جس کو اللہ توفیق دے دے اس کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے جس کو دعا مانگنے کی توفیق اللہ نے دے دی۔ آیا ہر بات ترک میں فتحت لہ ابواب الاجابہ، یعنی اس کے لیے جس کو اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی اس کے لیے جو ہے وہ قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ یعنی تقدیر بدل جاتی ہے دعا کرنے سے، اللہ سے دعا مانگا کریں، اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، نیکی سے عمر زیادہ ہوتی ہے بندے کی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا یعنی قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہو۔ یعنی جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کے اوپر آفت و مصیبت جو ہے نازل ہو چکی ہے تو وہ بھی اللہ دور کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آنے والی ہے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے۔ اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل بھی نہیں ہوئی، یعنی جو نازل ہو گئی اس کو بھی اللہ دور کر دیتا ہے، اور جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی اس کو اللہ روک دیتا ہے۔ اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ بہت جو ہے خوش ہوتا ہے، اور اور اللہ سے مانگنا جو ہے وہی اللہ سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کے پاس ہے سب کچھ، وہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور وہ ایسا ہے ہمارا کریم رب کو جو دے کے بھی جتلاتا نہیں، لیکن کسی کے پاس جائیں اگر تو پہلے انکار کر دے گا، اگر دے گا بھی 100 بہیلے بہانے سے، اور پھر لوگوں کو بتاتا پھرے گا بولو جی میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اس لیے اپنے رب سے مانگا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ اگر اللہ سے سوال نہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد ترک میں من لم ید اللہ غاضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آیا کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ رہنے والا ہے، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا اللہ دنیا میں بھی اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ جو آپ نے خرچ کر دیا دنیا میں وہ ضائع ہو گیا، تو اپنی ایک ترتیب بنا لے، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں، اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ یقین کریں مرنے کے بعد کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے،
اور نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائیں، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتا رہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا و آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، دعا آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ نے تو مانگا، لیکن اللہ ہمارا بڑا کریم ہے، اس کو پتہ ہے آپ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، وہ نہیں، اس کے بدلے کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آنے والی بلا ٹل جاتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن بندہ سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی۔ تو محترم ناظرین، دعا ضرور کیا کریں، دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے سوال کیا کریں، کسی بندے سے سوال کریں گے تو وہ ناراض ہوگا، اور اللہ سے سوال کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ بندہ اسی سے مانگے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو دینے والا ہے، دے کے خوش ہوتا ہے، دے کے ناراض نہیں ہوتا اور جتلاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا